بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہ جلال حشم خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا کہا؟ پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، پھر اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ سے فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اور تجھ سے بہتر خرید سکتا ہے۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا کو یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بھیجی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سوند آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو بے پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے، عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنک، رال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت بے آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا ہے، کوئی کال کرائے پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے یعنی تھوک ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی سورج کے سامنے کر دی جائے تو سورج بے نور ہو جائے، گہن ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیمے میں اس کا محل سرائے ہے، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائے نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ بہتر ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اور اہم عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے
कम अज कम 2 रकात तहज्जुद की पढ़ ली जाए। और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लो और अल्लाह जल्ल शानहू की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी देखो तो उसको हटा दो। दुनिया की जिंदगी को मामूली इखराजात के साथ पूरा कर दो और अपना फिक्र व गम इस धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीजों पर एहतिमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफिक्र और एजाज व इकराम के साथ पहुंचोगे और जन्नत जो नियामतों का घर है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। उस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तूने शेख की बातें सुन ली, ये सच है या नहीं? बांदी ने कहा बिल्कुल सच है। शेख ने बड़ी नसीहत और खैर ख्वाही और भलाई की बात बताई है। आका ने कहा कि अच्छा तो तू अब आजाद है और इतना इतना सामान तेरी नजर है, और अपने सब गुलामों से कहा कि तुम भी सब आजाद हो, और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नजर है, और मेरा ये घर और जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह ही की राह में सदका है। और घर के दरवाजे पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, उसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया और अपना सारा लिबास फाखिरा उतार कर सदका कर दिया। उस बांदी ने कहा कि मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए ये जिंदगी खुशगवार नहीं है। और उसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर अपना सारा जेब जीनत का लिबास और अपना सारा माल व मता सदका करके आका के साथ ही हो ली। और मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उनको दुआएं देते हुए उनसे रुखसत हो गए और वे दोनों उस सारे ऐश व इशरत को तलाक देकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं और दूसरी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।